انہی کے متعلق قرآن فرماتا ہے یہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ جو شعار میں نے لکھے ان میں سے چند میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ تمہاری قرآن جلانے کی یہ پہلی کوشش نہیں کافرو، اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد بھی آئے تھے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کی آیت بتاتی ہے کہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کا، ہاں کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کا، سویڈن کے جاہل و مجنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن جس مہینے میں آیا وہ رمضان کا مہینہ سب سے اعلیٰ، قرآن جس جگہ پہ آیا وہ جگہ مکہ سب سے اعلیٰ، قرآن جس زبان میں آیا وہ عربی زبان سب سے اعلیٰ، قرآن جس رات میں آیا وہ لیلۃ القدر کی رات سب سے اعلیٰ، قرآن کو جو فرشتہ لے کے آیا وہ جبریل امی سب سے اعلیٰ، اور قرآن جس نبی پہ اترا وہ امام الانبیاء نبیوں میں سب سے اعلیٰ، اور اس نبی نے فرمایا جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے مخلوق میں سب سے اعلیٰ۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اعزاز ہے۔ دنیا میں بڑی کتابیں آئیں، بڑے بڑے رائٹروں نے کتابیں لکھیں، لکھنے کے بعد آخر میں وہ یہ لکھتے اگر اس کتاب میں کوئی غلطی پائیں تو اس نمبر پہ رابطہ کریں تاکہ ہم اپنی غلطی کو ٹھیک کر سکیں۔ لیکن جب یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید لکھی گئی تو سب سے پہلے اس میں فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن وہ کتاب ہے، پڑھنے والے یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں شک کی گنجائش بھی باقی نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور بڑی بڑی کتابیں آئیں، وقت کے ساتھ ساتھ پرانی ہوتی گئیں، لوگوں نے ان کو پڑھنا چھوڑ دیا، جب 100 سال گزرا 50 سال گزرے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کو اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت نہیں، جو 1400 سال پہلے بھی وہی اہمیت رکھتی تھی، 1400 سال بعد بھی وہی اہمیت رکھتی ہے، اور ہزاروں سال بعد بھی وہی اہمیت رکھے گی، اور قیامت تک کے لیے اپ ٹو ڈیٹ فرما کے بھیجی گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم الشان کتاب ہے جو ماضی بھی بتاتی ہے، جو حال بھی بتاتی ہے، جو مستقبل بھی بتاتی ہے۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں لیکن مستقبل کا کسی نے نہیں بتایا، لیکن یہ رب کا کلام وہ ہے جو ماضی کے واقعات بھی بتاتا ہے، جو حال کا واقعہ بھی بتاتا ہے، اور جو مستقبل کے واقعے بھی بتاتا ہے، اور پھر اس کی ہر حرف ہر بات سچی ہے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید میں فرعون کا واقعہ بتایا گیا تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ فرعون نشان عبرت کیسے باقی رہ سکتا ہے، آخر اتنی دیر بعد باڈی تو گل سڑ جائے گی، کیڑے کھا جائیں گے، ہڈیاں بھی نہیں بچیں گی۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن چند سال پہلے جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون کی ممی ابھی بھی باقی ہے تو ان کو اس بات پہ یقین ہو گیا یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، قرآن کا وعدہ سچا تھا، ہاں مگر سمجھنے میں لوگوں کو دیر لگی۔ اسی طرح کچھ ایسے قرآن کے دعوے ہیں جو شاید آج کا انسان نہیں سمجھتا، لیکن چند سال بعد وہ بھی دیکھے گا کہ رب کا قرآن سچا ہے، اس کی ہر بات سچی ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کو جھٹلانے کے لیے جو لوگ مختلف ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں انہی کے متعلق قرآن فرماتا ہے یہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ اگر آج وہ یہودی جو قرآن کو جھٹلانا چاہتے ہیں وہ آئیں نا میدان میں، وہ سارے کے سارے مل کے موت کی تمنا کر کے دکھائیں اور کہہ دیں کہ دیکھو جی قرآن نے دعویٰ صحیح نہیں کیا۔ نہیں، قرآن کا دعویٰ سچا ہے، ان میں اتنا جگر ہی نہیں کہ وہ قرآن کی اس آیت کو جھوٹا کر سکیں، کیونکہ یہودی کل بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتا تھا، یہودی آج بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتا، اور یہودی قیامت تک مر جائے گا، موت کی تمنا نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کا ہر حرف سچا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید وہ صحیفہ انقلاب ہے کہ جس نے انسان کو انسانیت دکھائی، جس نے بیٹے کو باپ کا ادب سکھایا، جس نے باپ کو بیٹے کا پیار سکھایا، جس نے ماں کو بیٹی کا پیار سکھایا، جس نے باپ کو اس بیٹی کا پیار سکھایا جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن قرآن آیا، قرآن نے بتایا بیٹی کا مقام بڑا ہے، قرآن نے بتایا ماں باپ کا مقام بڑا ہے، اس کو بھی نہ کرنا، قرآن نے بتایا بھائی بہن کا مقام کیا ہے۔ صاحبو یہ کتاب تو وہ ہے جو انسان کو انسان بنانے والی ہے، وگرنہ انسان تب تک انسان نہیں بن سکتا جب تک قرآن مجید فرقان حمید جیسی کتاب پہ عمل پیرا نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ کتاب ہے جو صرف مسلمانوں کو ہدایت نہیں دیتی، دنیا کا کوئی مذہب سے تعلق رکھنے والا اگر اس کتاب کو پڑھتا ہے یہ کتاب اسے بھی ہدایت دیتی ہے۔ یہ قرآن تو موتی لٹاتا ہے، شرافت کے بھی، صداقت کے بھی، دیانت کے بھی، لیکن کوئی سمیٹنے والا ہو تو سمیٹے۔ اور پھر یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ کہ شاید اس سے پہلے کسی نبی کو اتنا بڑا معجزہ عطا نہیں کیا گیا۔ جتنے نبیوں کو معجزے عطا کیے گئے تمام کے تمام نبیوں کو
اس وقت کے مطابق معجزے عطا کیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جب دور تھا تب لوہے کی صنعت بڑی عروج پہ تھی، اللہ نے جناب داؤد کو یہ معجزہ عطا کیا، وہ لوہے کو ہاتھ ڈالتے تھے وہ لوہا موم بن جایا کرتا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا دور آتا ہے تو گھر گھر حسن کا چراغ جل رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے جناب یوسف کو کمال درجے کا حسن عطا فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ کا دور آتا ہے تو جگہ جگہ جادو تھا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عصا عطا فرمایا جو سانپ بھی بن جاتا، جو اژدہا بھی بن جاتا اور جو لکڑی بھی بن جاتا۔ جب جناب عیسیٰ کا دور آیا تو اس وقت لوگوں نے ہر قسم کی بیماری کا علاج تلاش کر لیا، لیکن 3 چیزوں کا وہ علاج تلاش نہیں کر سکے۔ پہلا، وہ مادر ذات اندھے کو شفا نہیں دے سکتے تھے، اس کا علاج تلاش نہیں کر سکے۔ دوسرا، کوڑ کے مرض کا علاج تلاش نہیں کر سکے۔ تیسرا، موت کا علاج تلاش نہیں کر سکے۔ جناب عیسیٰ کو اللہ نے تینوں معجزے عطا فرمائے۔ جب پھونک مارتے پرندے کو وہ زندہ ہو جایا کرتا، کوڑی کے مرض کو ہاتھ پھیرتے اللہ کوڑ دور کر دیتا، مادر ذات اندھا آتا آنکھیں عطا کر دیتے۔ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ عطا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ امام الانبیاء ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو ساری معجزے عطا فرمائے جتنے تمام نبیوں کو عطا فرمائے، لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس وقت لوگ فصاحت و بلاغت پہ بڑا مان کرتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اللہ نے پھر ایسا فصیح کلام اتارا کہ آج تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر جتنے نبی آئے تمام کے معجزے، جب وہ نبی دنیا سے چلے گئے معجزے ختم ہو گئے۔ جناب عیسیٰ کا عصا تھا، جناب موسیٰ کا عصا تھا، ختم ہو گیا۔ جناب داؤد علیہ السلام کا معجزہ لوہے کو پگھلانے والا ختم ہو گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کا معجزہ حسن کا ختم ہو گیا۔ جتنے نبی آئے تمام کے تمام معجزے ان کے جانے کے بعد دنیا سے ختم ہو گئے، لیکن مصطفیٰ کا معجزہ قرآن وہ معجزہ ہے جو مصطفیٰ کے جانے کے بعد آج بھی زندہ ہے، آج بھی باقی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ معجزہ جو کل بھی باقی تھا، جو آج بھی باقی ہے اور جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اور بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے اس معجزے کو مٹانے کی کوشش کی، اپنی ناپاک حرکتوں سے مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچائی، اپنی ناپاک کوششیں کرتے رہے، لیکن رب کا قرآن کل بھی باقی تھا، رب کا قرآن آج بھی باقی ہے اور رب کا قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ چند دن پہلے جو سویڈن کے اندر بڑی بے باکی کے ساتھ آزادی رائے کے اظہار کے نام پہ قرآن مجید فرقان حمید کے نسخے کو جو آگ لگائی گئی، اس سے مسلمان کا دل چھلی چھلی ہوا، ہر مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچی، کیونکہ یہ قرآن کوئی عام کتاب تو نہیں، یہ قرآن تو وہ بابرکت کتاب ہے، وہ عظیم کتاب ہے۔ اگر بندے کا غسل نہیں تو اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا، اگر بندہ باوضو نہیں تو اس کو چھو بھی نہیں سکتا۔ مسلمان تو اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کیا کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان کے جذبات کا خیال نہ کیا اور اس قرآن کو آگ لگائی۔ اس سے پہلے بھی ان کفر کے سرغنوں کے بڑے بڑے آتے رہے، لیکن اپنی اس کوشش میں ناکام ہوتے رہے، اور آج بھی انہوں نے یہ جو کوشش کی ہے یہ خود جل جائیں گے، لیکن رب کا قرآن باقی رہے گا۔ جب یہ کام ہوا تو میرے دل میں بھی چند باتیں آئیں، میرا دل بھی کیا شاید اس پہ کچھ اشعار لکھوں، ٹوٹے پھوٹے اشعار میں نے بھی لکھنے کی کوشش کی کہ شاید میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کے اوپر کچھ باتیں لکھ سکوں۔ جو شعار میں نے لکھے ان میں سے چند میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کا، ہاں کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کا، سویڈن کے جاہل و مجنون، کیونکہ میرے رب نے خود فرمایا انا لہو لحافظون۔ جس کتاب کے متعلق خدا فرمائے کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں، اس کو کیسے کوئی ختم کر سکتا ہے؟ نہ وہ خود ختم ہو جائے گا، اس کا نام بھی ختم ہو جائے گا، اس کا ملک بھی ختم ہو جائے گا، لیکن جس قرآن کی حفاظت خدا فرما رہا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا بھی باقی رہے گا، خدا کا قرآن بھی باقی رہے گا۔ یہ لوگ جو گندی کوششیں کرتے ہیں، اور پھر انا لہو لحافظون کی آیت کا ہر حرف 1000% سچا ہے، کیونکہ ہمارا قرآن صرف اوراق میں نہیں، اس کا حافظ تو مسلمان کا بچہ ہے۔ یہ لوگ اوراق جلا کے سمجھتے ہیں شاید یوں مٹا دیں گے، صاحبو اوراق تو جلا لو گے، لیکن جن دلوں میں قرآن بس رہا ہے ان دلوں کو آگ کیسے لگاؤ گے؟ ان کو تم نہیں مٹا سکتے، کیونکہ یہ قرآن وہ ہے کہ تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، اس کے حافظ نہیں آئے، لیکن رب کا قرآن وہ ہے، آج دنیا میں اس کے لاکھ نہیں کروڑوں کی تعداد میں حافظ ہیں، اور ہر روز نیا حافظ بنتا ہے۔
یہ قرآن وہ ہے جو صرف اوراق میں نہیں، یہ مسلمانوں کے سینوں میں بسا کرتا ہے۔ سویڈن کا جو بھی ناپاک کتا اس قرآن کو جلاتا ہے، حقیقت میں وہ اپنی گندی اوقات کو دکھاتا ہے۔ اے کفر کے سرغنوں، سن لو پیغام ابو الہاشم کا، ہمارا قرآن وہ ہے جس کی حفاظت خود خدا فرماتا ہے۔ ہاں اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ توبہ نعوذ باللہ قرآن کو جلانے پہ کیوں اتر آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کی آیت بتاتی ہے، کیونکہ قرآن وہ کتاب نہیں جو یہ بات کہے یہ آنکھیں بند کر کے اسے مانو، نہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر تم شک کرتے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو اس طرح کی کوئی ایک صورت لے کے آ کے دکھا دو۔ اگر تمہیں شک ہے نا یہ قرآن سچا نہیں تو جاؤ اس جیسی صورت تو لا کے دکھاؤ۔ آئے ہائے، تم مرتے مر جاؤ گے، قیامت تک کبھی ایسی صورت نہیں لا سکتے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کی آیت یہ بتاتی ہے دنیا کفر اس جیسی آیت نہیں لا پاتی ہے، اور جب دنیا کفر آیت لانے سے عاجز آ جاتی ہے پھر قرآن جلانے کی گندی سازش کی جاتی ہے۔ ہاں یہ جلاتے ہی تب ہیں جب ان لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہاں ہم اس چیز کو مانتے ہیں، ہم اس طرح کی کتاب نہیں لا سکتے، اس لیے ہم ان گندے کاموں پہ اتر آتے ہیں۔ صاحبو، اگر قلم میں اتنی طاقت تھی ان لوگوں کے تو پھر یہ لوگ قرآن جیسا لا کے تو دکھاتے۔ جب نہیں لا سکتے پھر جلنے جلانے کی بات آتی ہے۔ اور پھر یہ لوگوں نے جو یہ قرآن جلایا ہے، ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، تمہاری قرآن جلانے کی یہ پہلی کوشش نہیں کافرو، تمہاری قرآن جلانے کی یہ پہلی کوشش نہیں کافرو، اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد بھی آئے تھے۔ جاؤ جا کے پوچھو اپنے آباء و اجداد سے کہ مسلمانوں نے بہادری کے کیسے جوہر دکھائے تھے۔ بدر کی زمین آج بھی ہے گواہ، ہم 313 تھے مگر ہزاروں پہ بھاری آئے تھے۔ بدر کی زمین آج بھی ہے گواہ، ہم فقط 313 تھے مگر ہزاروں پہ بھاری آئے تھے۔ تم شاید مسلمانوں کی طاقت کو ابھی نہیں سمجھے، تم شاید یہ بات نہیں سمجھے کہ فقط ایک مسلمان ہزاروں پہ بھاری ہے، تم شاید یہ بھول گئے کہ ہم اس عمر فاروق کو ماننے والے ہیں جن کے متعلق تم نے خود لکھا اگر دوسرا عمر دنیا پہ آ جاتا تو شاید دنیا پہ کفر باقی نہ رہتا۔ ہم اس عمر کے ماننے والے ہیں جو بیٹھا مدینے میں ہوتا تھا لیکن اس کا نام سن کے کیسر و کسریٰ کانپ جایا کرتے تھے۔ ہم اس عمر کے ماننے والے ہیں جو بیٹھا مدینے میں ہوتا تھا لیکن اس کی حکمرانی 23 لاکھ مربع میل پہ تھی۔ ہم اس عمر کے ماننے والے ہیں جس نے اسلامی حدود کو اتنا پھیلا دیا کہ اقبال تڑپ کے کہتا ہے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں پہ، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں پہ، ارے دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم اس عمر فاروق کے ماننے والے ہیں۔ شاید تمہیں نہیں پتا ہم اس مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ جب خیبر میں پہنچے تو آج بھی خیبر کی زمین گواہ ہے کہ ایسا شجاعت رکھنے والا کبھی دیکھا ہی نہیں گیا۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ ایسی شجاعت کے گوہر شاید کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں، جب تلوار اٹھاتے ہیں تو وہ ذوالفقار بن جایا کرتی ہے، جب ڈھال گر جائے تو خیبر کے دروازے کو ڈھال بنا لیا کرتے ہیں، وہ دروازہ جو 80 لوگوں سے مل کے بھی اٹھایا نہ جا سکے۔ تم نے شاید ہماری تاریخ کو نہیں دیکھا، ہم ان خالد بن ولید کو ماننے والے ہیں جو صرف 80 تھے اور 10-10 ہزار کے لشکروں کے ساتھ جا کے جڑ گئے، اور پھر زمانے نے وہ منظر دیکھا، چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ وہ 10,000 کا لشکر اس کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، یہ 80 مسلمان فتح کر کے آ گئے تھے، کیونکہ اقبال نے اسی تاریخ کو لکھا۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے کوئی سرکش ہوا پل میں بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ تو کیا ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے۔ تم نے شاید ہماری تاریخ نہیں پڑھی، آج کے مسلمان کو صرف بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے جب یہ 313 تھے تب تم لوگ ان کو نہیں دبا سکے، تو آج جب اربوں کی تعداد میں ہے تم کیسے دبا سکتے ہو؟ صرف ایک جذبے کی ضرورت ہے، کاش وہ جذبہ مسلمانوں میں زندہ ہو جائے، کیونکہ اقبال نے بھی کہا تھا اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا ہے تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سردارا۔ ہاں ہمیں اس قوم نے پالا ہے، تم شاید اس ماضی کو بھول رہے ہو لیکن ہم تمہیں یاد کرواتے چلیں۔ لیکن آج مانا کہ ہم میں کچھ کوتاہیاں آ گئیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا۔ ہاں
ہمیں کچھ کوتاہیاں آ گئیں، لیکن یہ نہ بھولو ہم مسلمان ہیں، ہمیں دنیا مسلمان کے نام پہ جانتی ہے۔ ہم ان ہاتھوں کو چومنا بھی جانتے ہیں جو قرآن کی حفاظت کے لیے اٹھتے ہیں، اور ہم ان ہاتھوں کو کاٹنا بھی جانتے ہیں جو قرآن کے خلاف اٹھتے ہیں۔ ہاں یہ نہ سمجھو ہمارے جذبے ٹھنڈے ہو گئے، نہ یہ وہ قوم ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اللہ مسلمانوں کو پھر سے کھویا ہوا وقار عطا فرمائے گا۔ میری مسلمان بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ اب ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اب کفر کو بتانا چاہیے کہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی ابھی باقی ہے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ چہروں کو تو دیکھا شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ کیونکہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج میں اور آپ اگر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آج مجھے اور آپ کو چاہیے، اگر یہ لوگ قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، میں اور آپ اپنے گھر کے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، میں اور آپ اپنے گھر کے بچے کو محافظ قرآن بنائیں۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی محبت دے کے جائیں۔ اگر یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے سینوں میں قرآن کی محبت ڈال کے جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کی محبت عطا فرمائے۔